ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعے کے روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات جلد 2 صفحہ 79 پر ایک حکایت نقل ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر عطار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ رفقا وہاں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر قبل کمزوری کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، جب رکوع سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو قاسم، یہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں سوجے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا؟ پھر اللہ اکبر کہا اور آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجیے، تو فرمایا، اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا؟ میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیاں کمانے میں کس قدر حریص تھے کہ جان نکلنے کا وقت ہے، کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، کثرت عبادت کے سبب پاؤں سوجے ہوئے ہیں، تکلیف کی شدت ہے، ان تمام اعذار کے باوجود بھی خواہش یہی ہے کہ مزید کچھ نیکیاں کر لی جائیں۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً آئینے کی تجارت کرتے تھے۔ اس دوران بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب اپنی دکان پر تشریف لے جاتے تو پردہ گرا کر 400 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ ایک مدت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھا، پھر آپ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے مکان کی ایک کوٹھری میں خلوت گزی ہو کر اپنے دل کی پاسبانی شروع کر دی۔ اس طرح آپ نے 40 سال کا طویل عرصہ گزارا۔ 30 سال تک آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 برس تک مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا طرز زندگی کس قدر پیارا تھا کہ دن بھر رزق حلال کے لیے تجارت کرتے اور راتیں ذکر و عبادت میں گزارا کرتے، اور ہم اپنی زندگیاں نہ جانے کن کن فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف آخری دم تک نیکیاں کمانے کی دھن میں مگن رہتے، مگر ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کر بڑھاپے میں بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ہمارے اسلاف تو نمازوں کی ایسی پابندی فرماتے کہ سال ہا سال تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوتی، جبکہ ہم مہینوں مساجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ بعض عید کی نماز کے لیے
سال میں ایک ہی بار نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد کا رخ کر تو لیتے ہیں، لیکن بعض اس سعادت سے بھی محروم نظر آتے ہیں۔ ہمارے اسلاف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے تھے، جبکہ ہم فیشن کے متوالے، دنیا کی رنگینیوں کے مستانے ہیں۔ ہمارے اسلاف نہ صرف خود نیکیاں کرتے بلکہ دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے، جبکہ ہم نہ صرف خود گناہوں میں مشغول رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال، اہل و عیال کی قربانی دے کر راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے، جبکہ ہم مال کی محبت میں حرام و ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، وہ اسلام جو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا ہے، آج ہمیں اس کی ترقی و اشاعت کی بالکل فکر نہیں رہی۔ یاد رکھیے، عنقریب ہمیں بھی مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لہٰذا آج میسر آنے والی ان چند سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں کرنے کے کثیر مواقع میسر آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، جبکہ حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ جیسے کثیر مال کی خواہش کرنا، یہ جذبہ و خواہش حرص ہے، جبکہ وہ شخص جو اس جذبے کا شکار ہو وہ حریص کہلاتا ہے۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حرص کسی بھی شے کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے۔ اب وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں مال و دولت کی مزید خواہش ہو تو وہ مال کا حریص کہلائے گا۔ اگر کسی کو بھوک سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو تو اسے کھانے کا حریص کہیں گے۔ نیکیوں میں اضافے کا تمنائی نیکیوں کا حریص قرار پائے گا، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ حرص کے متعلق مزید معلومات کے حصول کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 332 صفحات پر مشتمل کتاب حرص کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حرص ایک ایسی صفت ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان یا 100 سال کا بوڑھا انسان، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، الغرض ہر ایک حرص میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کے لیے نیکیوں کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت، جاہ و حشمت اور عزت و شہرت کی۔ تفسیر خازن میں ہے، لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ یعنی دل اسی طرح بنایا گیا ہے۔ یاد رہے، حرص کا تعلق جن کاموں سے ہوتا ہے ان میں سے کچھ کام باعث ثواب ہوتے ہیں اور کچھ باعث عذاب، جبکہ کچھ محض مباح یعنی جائز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے کاموں کے کرنے پر کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی چھوڑنے پر کوئی عتاب ہوتا ہے۔ لیکن یہی جائز کام اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کیے جائیں تو انسان ثواب کا مستحق، اور اگر برے ارادے سے کرے تو عذاب نار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حرص کی اقسام۔ حرص کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حرص محمود یعنی اچھی حرص، جیسے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کثرت مال کی تمنا کرنا۔ نمبر 2، بری حرص، کسی برے کام جیسے شراب پینے کے لیے کثرت مال کی تمنا کرنا۔ نمبر 3، مباح یعنی جائز حرص، جیسے بغیر کسی نیت کے کثرت مال کی تمنا کرنا۔ لیکن اگر اس حرص میں اچھی نیت ہوگی تو یہ حرص محمود بن جائے گی، اور اگر بری نیت ہوگی تو یہی مذموم ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی حرص کو ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جن سے ہمیں دنیا و آخرت کا نفع حاصل ہو، اور یہ خوبی صرف نیکیوں کی حرص میں ہی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہی حرص انسان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچانے کا وسیلہ بنتی ہے۔
اور قرآن پاک میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ ترجمہ: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی نیک عمل کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ اور حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کروانے اور جنت کے اعلیٰ درجات پانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو، مگر افسوس، صد افسوس کہ دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور اور گناہوں کی حریص ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا نوجوان قطار میں لگ کر مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام سننے دیکھنے کو تو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے 100% اسلامی چینل، مدنی چینل دیکھنے میں نفس و شیطان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبار پڑھنے والوں کو کئی مہینے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ برے دوستوں کی صحبت میں بلا ناگہ گھنٹوں اپنا وقت برباد کرنے والا ہفتے میں صرف ایک دن، وہ بھی چند منٹ کے لیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کو تیار نہیں۔ کمپیوٹر، موبائل فون کے ذریعے اور نائٹ پیکیجز پر کئی گھنٹے ضائع کر دینے والے کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آنے کی دعوت دی جائے تو گھر کا کوئی ضروری کام یاد آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، غفلت اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جائیں، ہمیں چاہیے کہ بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ سچی توبہ کریں اور نیکیوں کی حرص پیدا کریں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نیکیوں کی حرص کے متعلق سن رہے ہیں۔ یقیناً اچھی چیزوں کی حرص کرنا اور انہیں اپنانے کی کوشش کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔ جس طرح مال و دولت کے حریص لوگ مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اسی طرح نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھانے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پانے کے لیے ہم اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، تو اس طرح ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گی اور ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں گے۔ جتنی فکر ایک دنیا دار کو اپنی دنیا بنانے کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان نفوس قدسیہ کو اپنی آخرت سنوارنے کی دھن ہوتی تھی۔ ان کے حالات زندگی سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات نیکیوں کے کس قدر حریص ہوا کرتے تھے۔ آئیے ان نیک ہستیوں کی عبادت و ریاضت کے احوال سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے۔ پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے۔ دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے۔ ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی دن میں روزہ رکھا، جنازے میں شرکت کی، مسکین کو کھانا کھلایا اور مریض کی عیادت کی، تو غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا، جنازے میں شرکت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا،
جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا تو میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے۔ چنانچہ ہم نے عرض کی، یا امیر المؤمنین نماز۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا، اللہ پاک کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے ان نیک بندوں میں نیکیوں کی حرص کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یقیناً حرص ایک ایسا جذبہ ہے، جب یہ پیدا ہو جائے تو انسان کو دیگر چیزوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی میں نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی حرص ہو تو وہ اپنے آرام و سکون کا دھیان کیے بغیر ہر وقت نیکیاں کمانے ہی کی فکر میں رہتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا۔ جبکہ اگر کسی میں مال و دولت کمانے، عہدے اور منصب کو پانے کی حرص پیدا ہو جائے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے حرص کی تعریف، اس کی اقسام، نیکیوں کی حریص، اسلاف کرام کی ایمان افروز واقعات سنے۔ اللہ پاک اپنے نیکوکار بندوں کے صدقے ہمیں بھی نیکیوں کی حرص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے، ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھا